ہم ہمت دیں گے. حیات النبی، نہ تمہارا دین رہا، نہ تمہاری دنیا رہی، نہ آخرت رہی، نہ ایمان رہا، سب بھاڑ میں گیا تمہارا. دھوبی کا کتا نہ گھر کا گھر. ان کے ہوتے ہوئے تم کو کسی کے پاس جانا چاہیے تھا. حیات النبی نشچت بدلی نصیب بدلی. کہتے فوت تم ہوتے ہو، جو اللہ کے نور سے بنا فوت نہیں ہوتے. وہ تم کو فوتگی کے طریقے سکھاتے ہیں، نیند کے طریقے سکھاتے ہیں کہ تم میں یہ چیزیں ہیں. وہ تم کو طریقہ سکھاتے ہیں، اس لیے ویسے سو جاتے ہیں، اسی وجہ سے فوت بھی ہو جاتے ہیں. اسی کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی، ہمارے پاس پانی نہیں. ماشاء اللہ. ہم کو ہمارے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، میرے مہمان کو کون لے جائے گا فرماتے ہیں. آپ کے پاس کھانا پینا نہیں ہے. تم کو سکھانا تھا کہ تم آپس میں مل کے محبت سے رہو. کسی کا مہمان آ جائے اور اس کے پاس اگر گنجائش نہیں ہے، تم اس کے مہمان کو لے جاؤ. دیکھو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میرا مہمان کون لے جائے گا. اللہ آقا کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ایک جگہ کہتے ہیں میں چاہوں تو پہاڑوں کو سونا کر دوں. پھر کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مقروض ہوں، میرے پر ادھار ہے. ایسا بھی کیا، ادھار لے کے بتایا تاکہ تم ادھار لے سکو، کافر سے بھی لے سکو ادھار. تو تم ایسے ہی سمجھ لیا جیسے کرتے تھے. نہیں، تم کو سکھانے خود ایسے نہیں تھے. تم ایسے ہو کہ تم کو طریقہ سکھانا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، وضو کا. لیکن جو نادان تھے یا ان کی قسمت خراب تھی، یا خدا معافی دے بدبخت ہو کے بے ادب ہو کے مرنا تھا، انہیں ظاہر چیزوں کو لے لیا کہ آقا کے وہ فخر بھی تھا، آقا کو چوٹ لگتی تھی. تم کو چوٹیں لگی کیا کرو گے؟ کہتے کہ مجھے بھی تو لگی ہے تمہارے ساتھ میں بھی تو بھوکا رہتا ہوں، 2 پتھر باندھے میں نے. یہ اختیاری چیزیں تھیں، تمہاری استطاعتی مجبوری ہے، خدا نے تم پر جاری کیا ہے. حبیب کو اپنی مرضی پہ چھوڑا، جو مرضی کرو. لیکن امت کو سکھانا تھا تو پھر انہوں نے ایسا کرنا تھا نا. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں، سکھانا تھا، ایسے کیا ہے کہ مجھے بھوک لگی. صحابہ نے کہا بھوک ہے، 1 پتھر پیٹ پہ. کہا مجھے بھوک ہے، میں 2 پتھر باندھے ہوئے. دیکھو ساتھ دیا، بھوکے واقعہ رہے ساتھ. اتنی بھوک ہوتی تھی کہ اندر تپش ہوتی تھی، اور ہاتھ حضرت عائشہ مارتی تھی. میں امت کے ساتھ میں بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، جان کے اٹھاتے تھے. کھانا پینا تمہاری طرح اللہ کھاتا پیتا، اللہ نہیں کھاتا. مکے میں نہ کھایا نہ پیا کہ میں اللہ کا نور ہوں، میں اللہ کی نور سے بنا ہوا ہوں. کسی نے مٹی سے پوچھا تیرے میں خوشبو ہے، یہ سمجھانے کے لیے مثال نہیں ہے آقا جی کے لیے. نا اللہ کہا میں مٹی ہوں، بس میرے میں پھول کے ساتھ رہتی ہوں، خوشبو آ گئی ہے. ہاں، تو اللہ کے نور سے بنے تو اللہ میں جو چیز ہے آقا میں اس کا عکس ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نور سے بنے نا، بالاتفاق اولیاء انبیاء سب کے. اسی نیند سے اٹھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے. تم کو کہتے تم کرو، خود وضو نہیں کرتے تھے. بہت احتیاط کرنی چاہیے. نہ کہنا خبردار بشر اپنے جیسا. چاہے وہ کہتے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن آپ نہ کہیں. آپ کہیں جہاں میں مثال محمد نہیں، آپ یہ کہیں. سبحان اللہ. اللہ بعضوں کو تحمل ہوتا ہے، بعضوں کو تحمل نہیں ہوتا. وہ میں نے بات پہلے بتا دی تھی، وہ کہیں آتے جاتے نہیں، ان کا اکثر درتا تحمل ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں، یقین بنا کے چلے جاتے ہیں. طریقت میں ایسے ہوا ہے، ہوتا بھی رہے گا. کہ کبھی شیخ بیٹھا ہوا ہے کہیں محمد رسول اللہ
بتاؤ وہ تو دیکھا نا اس نے، وہ تو کیسے نہیں مانے گا؟ یار سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی۔ مکے میں کسی نے دیکھا بیٹھے ہوئے، وہ شیخ پاس بیٹھ گیا ادب سے، دل میں جو چلتا ان کو پتہ ہوتا، آئندہ جو تمہیں دل میں چلے گا تم کو نہیں پتہ، ان کو پتہ۔ کیسی کمالات ہیں، اللہ حیران کن چیز بتا دیتے نا، جس کو بتاتے ہیں وہ تو پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے، تم میرا معاملہ تھا، آئندہ ایسا ہوگا، ہو کے رہا، تم نے ایسے کیا، وہ بھی صحیح ہے، ابھی ایسے ہوگا، وہ بھی ہوا، اس کا یقین تو بنتا۔ یہ باتیں نہ کرنے والی ہیں، جن کو یہیں رہنے دیجیے، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ ہے واللہ عالم۔ علم کو عبور کسی نے کیا ہے؟ انبیاء نے نہیں کیا، تو کٹر دیوبندی بنے ہوئے، کٹر بریلوی بنے ہوئے، کٹر پتہ نہیں اہل حدیث بنے ہوئے، کٹر نہ بریلی نہ دیوبندی کسی نے عبور، جب انبیاء نے عبور نہیں کیا تو ہم تم کون ہوتے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو خضر صاحب نے کہا کہ سمندر سے قطرہ پانی کا چڑیا لے لے تو سمندر میں خالی ہو گیا، کیا نہیں کہا سارا علم پڑھو، لیا ہی کچھ نہیں، قطرہ لیا تو سارا سمندر پڑھتا، علم تو کسی کو ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان معاملوں میں اختلافات میں نہ گھسا کریں، اگر طریقت کا راز جاننا ہے کچھ تم پہ کھلے، اختلاف نہیں کرنا ہے بالکل، نہ کٹر دیوبندی بننا نہ بریلی بننا۔ ہاں بظاہر میں حنفی مذہب رکھتا ہوں، یعنی اس طرح سے میری سوچ ہے، لیکن جہاں حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی حقیقت آ جائے وہاں حنفی شنفی کچھ نہیں ہے، نہ منفی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ ادریسی ہے، وہاں محمدی ہے، محمدی۔ یہ قرآن میں اطیع اللہ اطیع الرسول آیا ہے، زبردست اس پر آیا ہے۔ پھر دوسری چیزیں ساتھ سکھانے والوں کے نام نسبت کی وجہ سے، وہ نسبت کی وجہ سے، حقیقت کی وجہ سے نہیں، حقیقت اللہ اور سیدنا محمد، وہ نسبت کی وجہ سے۔ پھر نسبت میں بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور نسبت کو حقیقت سمجھتے، نسبت بس ادریسی بن گیا دیوبندی بن گیا، قادری بن گیا، لیکن جب تک ان کی عظمت محبت ہے دل میں نہیں ہوتی تو سید بھی بن تو سید تو نہیں ہو سکتا، سید تو ان کی محبت سے ہو سکتا ہے، ان کی محبت سے خالی، عظمت سے خالی، تک سید ہونا کیا ہے؟ ابو جہل سید نہیں تھا، ابو لہب سید نہیں تھا، وہ بھی سید تھے، عظمت سے خالی تھے۔ سلمان فارسی کے دل میں محبت تھی، عظمت تھی، کہا سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان سے ہے، ہماری بات مانتا ہے، ہماری چاہت ہے، ہماری محبت ہے۔ ہم نے جو مذہب چلایا ہے یہ مذہب حقیقت ہی یہی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو یہاں دیوبندی بریلوی ادریسی قادری سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا کرو، بس دل میں ہو ہم عشق کے بندے ہیں، نیت میں، پکے عمل کے تو ہے نہیں ہے، نیت پکی کر لی، مدد رسول اللہ کریں گے، تم کو بنا دیں گے، وہ نظر کرم کریں گے، کیا نیت کر کے آیا ہے پکی، ہوگا تو اس سے نہیں، لیکن ہم ہمت دیں گے اس کو چلانے کے طریقے، پھر وہ چلاتے ہیں سب کو، لیکن جس کے ذریعے چلواتے ہیں اس کا معاملہ بیچ میں ضرور ہوتا ہے، فنا فی شیخ، ہاں اس کا معاملہ لازم ہوتا ہے کہ اس کو عزت بخشنی ہے رسول اللہ نے، اور اس کے ساتھ اندھا ہو کے چلے، اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ یہ دعا پڑھو، اس کو نہ کہا کہ حدیث میں دوسری دعا یہ مجھے ایک مولوی نے سکھائی ہے، بول مولوی کے پاس پھر جا، تو نے مولوی کی دعا نہیں پڑھنی چاہے حدیث سے ہے، تو نے اس شیخ کی دعا پڑھنی ہے، چاہے حدیث سے ظاہر نہیں لیکن ہے وہ حدیث سے، کیونکہ آقا جی نے اس کو تعلیم دی ہے کہ اب تم نے یہ وظیفہ دینا، یہ دعا دینی ہے، تو پھر وہ دعا دے سکتے پہلی والی، لیکن تم کو بتائے گا نہیں، وہ کہے گا بھائی یہی پڑھ لو، مولوی کہے گا کیسے پڑھ رہا ہے بھائی، حدیث کی دعا ہے یہ پڑھو، تم چھوڑو اس کو، بولتے شیخ کہتا نہیں میری والی دعا پڑھو۔ اب اندھا ہو کے چلے تو پڑھ ہی جائے،
اس کی اتنی عقل نہیں ہے، شیخ اتنا پاگل آقا کی دعا چھوڑے گا؟ آقا جب یہ دعا دی ہے تو پھر وہ دعا نہیں پڑھ سکتا، شیخ یہی پڑھے گا جو اس کے تبامن کو یہی پڑھائے گا۔ یہ ایسے کچھ پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں، اسی کے طریقت میں اندھا ہو کے چلے، پھر اس کو کچھ حالات کھلتے ہیں، یقین بنتا ہے اس کا۔ ساری عمر لگا رہا ہے لیکن شیخ کی میم میخ نکالتا رہے، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، تو کہتا ہے پڑھ نہ، تو پڑھ۔ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، نماز نہیں پڑھتا، تو کوئی تعویل کر لے، اچھا گمان تو کوئی شاید مکے مدینے میں پڑھ کے آ جاتا ہوگا، ہوا بھی ایسے۔ ہم کو کہتے ہیں نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتا ہے، کمرے میں پھر پھار کے آگے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے پتہ نماز پڑھی ہے، سنتے پڑھی ہے، یہ خود تو پڑھتا نہیں۔ نہیں بولنا، نہیں بولنا۔ یہ اس شیخ کے ساتھ جس سے تجھ کو فیض ہے کہ تو جب سے اس سے جڑا تیرا دل آقا کو چاہت میں آ گیا ہے، آقا کی چاہت رہتی ہے تجھ کو۔ جب سے تجھ سے جڑا ہے تیرے پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا رستہ آسان ہو گیا ہے، نماز زیادہ پڑھنے لگ گیا ہے، نفلیں پڑھنے۔ تو پھر وہ کیسے اگر اللہ کی رضا اس پہ نہ ہو تو وہ آقا جی کے خلاف ہوگا۔ یہ بھی علامتیں ساتھ ہیں نا، جس میں یہ علامتیں تم کو نظر آئیں کہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، آقا کی محبت میں دل لگتا ہے، اللہ کی محبت کے معاملے آسان سے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، پھر فرض ہی نہیں پڑھ سکتے، جب نفلیں رات تہجد کو خود اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ خود نہیں پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ تم چھوڑ ہی دو اس کو، تم کو تو فائدہ ہے، اور تمہاری بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ تم کو توفیق ہو گئی۔ اس لیے اس طریقت میں شیخ کے ساتھ رہے، دیوبندی بریلوی بن کے نہیں رہنا، نہ ادریسی بن کے رہنا، نہ نقش بندی کے رہنا، کہ یہ نسبتیں ہیں، کیونکہ ہمارا تمہارا موقف فقط ہے اللہ اور محمد، ساری دنیا کا۔ یہ نسبتیں ہیں، رستے ہیں، نسبتیں ہیں، ذکر والے ہیں، علم والے ہیں، ان کی نسبتیں ہیں۔ لیکن تم نے نسبت میں رہ کے نسبت میں نہیں مرنا، نسبت سے نکل کر حضور کی محبت میں مرنا۔ اب سمجھے؟ آپ سمجھے؟ ہاں۔ تو بعض علماء اس میں ایسے غلط ملت بچارے میں پک، اور جو ساتھ چلتے ہیں کٹر بریلی بننا، کٹر دیوبندی، ہمارا مسلک ہے دیوبندی۔ اچھا، تیرا اہل حدیث، تیرا، ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہم عشق کے بندی مزے میں ہے، ہم چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جیسے حقیقت نہیں ہیں، یہ رستے ہیں، نسبتیں ہیں۔ تم سید آل رسول بھی بن جاؤ، تم کچھ نہیں بن سکتے، لاکھ سید بنو، جب تک ان کی محبت ادب عظمت دل میں نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، کوئی فائدہ۔ انا جد و کل تقی، میں اس کا جد امجد ہوں، میری آل ہے، لیکن کون؟ تقی، نہیں کہ میرے نسب سے۔ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا، وہ حبشہ کا غلام کیوں نہ ہو، وہ میری آل ہے، میں اس کا جد امجد ہوں۔ دیکھا؟ تو یہ چیزیں بڑی سوچ کی ہیں، تو اس چیز میں نہ اڑا کریں، تھوڑی سمجھائیے، سمجھ میں نہیں آئیں گی، اتنا آئیں گی کہ ان چیزوں کو جیسے نا اس میں اڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں بھائی، نقش بندی ہیں، کچھ جیسے پنجابی ہوں، ہندوستانی ہوں، وڈیرے کی اولاد ہوں، بٹیرے کی اولاد ہوں، پھوتی خانی کی ہوں، لیکن تمہارا مسئلہ سے حل نہیں ہوگا، کسی کی بھی ہو، جب تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آقا کے قائل نہیں ہوگے۔ بہت بڑا سوچنے کی بات ہے۔ آقا کے عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو گالے پر، گورے کو کال، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، مگر جس نے اچھا عمل کر لیا۔ اچھا، تو یہ لوگوں میں رہتی ہے چیز، دل میں بھی نہیں رہنی چاہیے۔ ہاں، کیونکہ تکبر اور انا پیدا اس سے ہوتی ہے، اور آقا کے جو عصبیت کی طرف بلائے ان چیزوں کی طرف، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
صحابہ کہ نماز پڑھتا ہے انصلی وصامہ، کہا نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جھکائے گا جو اس چیز کی طرف آئے گا۔ ہمارے اسلام میں سب برابر ہیں، کسی نسب حسب کا ہو، بس اس کا اگر عمل اچھا ہے خدا کی محبت میں نبی کی، ادھر سے اس کو کرم زیادہ ہوتا ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں زیادہ وہ عزت والا ہے، اسی پر ہی کرم زیادہ ہے جس نے تقوی خود اختیار کیا ہے، یعنی اس میں خدا کا خوف رہتا ہے، خدا کی محبت رہتی ہے، نبی کا خوف اور محبت رہتی ہے۔ طریقت میں یہ سمجھایا جاتا ہے کچھ انسان ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، باقی چلتا رہا یہ چیز تم نکالو تجلی آئے گی سب نکال دے گی، پردے اٹھا دے ایک گھڑی اور ہمیشہ کا ساتھ تم کو دے دے، ہمیشہ کی امان۔ اے اللہ، یہ قسمتیں ہوتی، یہ قسمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان سے طلب کرنا چاہیے۔ آپ شفا اللہ سے مانگتے ہیں لیکن طلب ہوتی ہے وسیلہ، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم کو دونوں ظاہر باطن شفا چاہیے، آپ ڈاکٹر کو چھوڑ دینا ادھر توجہ کریں، ڈاکٹر کا ایک ظاہر بہانہ وہ رکھیں گے سب شفا دے دیں گے، کہتے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، تو آقا کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، بس یہ تھوڑا سا ایسے دیکھنے کی مرد غائب۔ کہتے کسی کو تکلیف تھی، پرہیزوں میں پھنسا ہوا تھا، کرم پہ آ گئے، پہلے قصہ چلا کہ ڈاکٹر سے پوچھنا، پھر کرم پہ آ گئے، کہتے ہیں جو مرضی یہ کھاؤ، کھا رہے ہیں۔ ان کی نظر تو بہت بڑی ہے، نظر کی تو بات، پیشاب نور ایمان شفا، اس عورت نے دیکھا پیشاب تک تو نہیں پتا تھا، بھول کے پی لیا، آپ تشریف لائے، کہاں سے پیشاب تھا میں نے پھینکنا تھا، اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں پیاسی تھی، میں پانی سمجھی کہ پانی پڑا ہوا میں نے پی لیا۔ کہا لم تشتکی بطن کی بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کبھی بھی تیرے پیٹ میں بیماری نہیں لگے گی۔ نظر تو بہت بڑی چیز ہے، نظر تو بہت بڑی چیز ہے، آپ ہر چیز میں ان کو وسیلہ بنا، دنیا میں، آخرت میں، مال میں، رزق میں، شفا میں۔ ڈاکٹر کا بہانہ ہوگا شفا ہو جائے گی، وہ پہلے ہی کہہ دیں گے، کسی کو کہہ دیتے ہیں، پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ایسے کرو ویسے ہو جائے گا، ہو جائے گا، اور کسی کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کہا یہ رہے گی تھوڑی رہے گی، ہوائی جہاز میں ڈاکٹر بنائے کچھ نہیں، اب کسی کا ختم ہو جائے گی، ختم ہو گئی۔ اللہ ڈر ڈر کے تھوڑی تھوڑی نکال رہا ہوں، تم حیات النبی تو پہلے مانو، جب وہ تمہارے سامنے، تم کو کیا ضرورت پڑی ادھر ادھر جانے کی؟ تم پہلے یقین کمزور ہے، سنتے ہو کہتے ہیں ہاں ہوگا، ہوگا نہیں، نہ خدا کی قسم بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہندوستان میں تعلیم دیتے ہیں، ترک میں تعلیم دیتے ہیں جو ان کی محبت والے ہیں، اور کوئی بیجا بڑھتا ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے ترکی سے بات کر رہا ہے، ہندوستانی سے بات کر رہا ہے، ہندوستانی میں یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کے لیے ہر چیز ایسے جیسے ہتھیلی، اتنی کریم، کہا میں سب کچھ دیکھتا ہوں قیامت تک، سرکار کی بات میں شک کرنا چاہیے، فرمایا میری ہتھیلی جیسی سرکار کے، میں ہتھیلی جو دیکھیں ایسے تم کو دیکھا، اب ہم کو پتہ چلے نہ چلے، انہوں نے کہا تم اس بات کو غلط سمجھے صحیح سمجھے، ہاں بس، اور خدا تم کو دکھا دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
ایک آدمی یقین پر ہوتا ہے کسی کے یقین سے یا عقیدے سے. میں یقین عقیدے سے نہیں ہوں تو کس سے ہوں؟ اب آگے بولتا نہیں، تم سوچو. اللہ 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 اسی تمہارا یقین بناتا ہوں. آقا جی موجود ہے، تم ادھر آ جاؤ، تم کو کیا لینا ہے ان سے. آقا جی کہے تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تمہارے اچھے اعمال دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، تمہارے گناہ دیکھتا ہوں استغفرت لکم، تمہارے لیے میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. ہم ہر اس شخص سے تھوڑی بہت محبت رکھتے ہیں جو رسول اللہ کا پاس کرتا ہے، اور کوئی بات نہیں. آپ آقا جی سے اتفاق کریں، آپ حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت کریں. میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا دعا گو، آپ کا غلام. ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند. میں اپنے منوانے کے لیے نہیں کہتا، آپ ان کو مانیں، میں تم کو مانوں گا خدا کی قسم. واللہ عظیم ہے حضرت محمد مصطفیٰ، واللہ کریم ہے حلیم. کہیں دخل نہیں دیتے، چپ پیسے دیکھتے رہتے. ہاں کوئی زیادہ کہ کچھ زاری کرے تو اس کی زاری سن لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم دخل دیتے ہیں، ورنہ ہم نہیں. کیونکہ بادشاہ خادموں پر بھی مہربان ہوتے ہیں نا. تو یہ میری قوم ہے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے. میں کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے حفاظت نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، یہ چاہتا ہوں. اس نے ان کو کہا تم کوئی جگہ بناؤ بڑی، میں سلسلے سے تم کو اجازت دوں وظیفوں کی اور نعت خوانی کی، ہمیشہ چلتی رہے. اس میں یہ نیت رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ نگاہ مصطفیٰ میں پاکستان رہے ہمیشہ. بس نہیں آئے نہ پوچھا، چپ ہے. سلسلے کی چیزیں بعضی حدیث کی طرح ہوتی ہیں، حدیث سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. حدیث سے کیسے مضبوط ہوتی ہیں؟ حدیث سے تم نے سنا، اس سے سند سے، یہی ہے نا. ایک حدیث سے تم نے نہیں سنا، تم نے خود اس کی زبان سے سنا. اگر وہ تم نے خود ان سے بات کی، وہ حدیث بخاری اور مسلم ہو تو نقل ہو کے آئی ہے نا، انہوں نے خود تم کو کہا. تو یہ فرمایا سرکار نے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اور فرمایا آگے کیا، جو نسل ادریسی ہیں وہ مان لیں، شیخ امین کو جھوٹا نہ کہیں. جو ادریسی نہیں ہے واللہ عالم کہے، میں جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، میں آقا پہ جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ نے کہا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بعد سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے. کہا وہ میں محمد مصطفیٰ میرے ہاتھ میں ہے. اس شیخ کا دل مضبوط کر دیا. ایسے ایک واقعات میں طریقت کے ہوا کہتے ہیں، کچھ سوچ میں تھا یقین کے باوجود. آقا جی تنبیہ کی کہ تم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیسے کا نرم مزاج ہے نا. کہا میرے صحابہ مجھ پر یقین رکھتے تھے، میرے صحابہ مجھ پر یقین رکھتے تھے، اور اللہ نگہبان ہے، اور میں بیٹھا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تم کو کیا فکر ہے؟ اگر تم نے 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی اور وظیفے نہیں چھوڑے، سلسلے سے وفا کی، جو ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ تمہاری سرپرستی کون کریں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. تمہاری ضمانت اور کفالت وہ، پھر تم کو دنیا آخرت سے خوف رہے گا؟ اتنی بڑی بات ہے، خود سے بڑی بات نہیں، یہ سلسلے میں حاصل ہے. لیکن ان کو حاصل ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں اور شیخ سے وفا کریں، وظیفوں کو ناغہ نہ کریں، رابطہ ان سے رہے گا. اب رابطے کا کیسا پتہ چلے؟ تم کو واقعات پیش آئیں گے، وہ واقعات تم کو بتا دیں گے تمہارا رابطہ آج سے آقا جی سے ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی فضا تمہارے پاس آ جائے گی، یا وہ خود تمہارا سامنا نہیں کرانا چاہتے، کسی کو بھیج کے کہیں گے تم نے ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے نہ کرو، تو ادھر ہی کانپ جائے گا کہ بات تو میں نے نکالی نہیں، یہ آدمی کہاں سے آ گیا. جو کہے گا آقا جی نے بھیجا ہے، پھر کانپے گا نہیں کانپے گا. وہ جانتے ہیں رابطہ کرانا، فضائل بنانے. ایسے واقعات پہلے پیش کیے ہیں آگے. تو میرا لب لباب یہی ہے، تم کو ان کے ہوتے ہوئے
خدا کی قسم دین دنیا کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے ضامن اور کفیل ہیں۔ اگر تم نے نمازیں نہیں چھوڑی اور وظیفوں میں ناغہ نہیں کیا اور سلسلے سے وفا کی، جس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ، اس میں تم چلے اور غیرت تمہارے میں رہی، ہے جی، تم خود دیکھ لینا۔ آدمی ایسی باتیں جرأت سے نہیں کہہ سکتا اگر ادھر سے تائید نہ ہو، بڑا ڈرتا ہے، جھوٹا پڑتا ہے تو پھر کتنی کیا اس کی عزت رہے گی؟